رمضان کے اندر ہے کیا؟ روزہ اور قرآن. روزہ اور قرآن. دن میں روزہ، رات کو قرآن. مگر پڑھنے والے تو پھر دن میں روزہ، رات کو قرآن اور دن میں بھی قرآن. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رمضان شریف کے اندر سارا دن قرآن پڑھتے تھے، ساری رات قرآن پڑھتے تھے. اور مشہور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رمضان میں دن اور رات کے اندر 2 قرآن پڑھتے تھے. تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 60 قرآن ہو گئے. 60 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی پڑھتے تھے. 60 قرآن. ایک قرآن دن میں فجر سے مغرب تک، اور ایک قرآن رات میں مغرب سے فجر تک وہ پڑھتے تھے. تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 60 قرآن. اور ایک قرآن وہ ختم کرتے تھے نماز تراویح میں. تو کتنے ہو گئے؟ 61 قرآن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 قرآن. 61 قرآن. میں یہاں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رمضان میں کتنے قرآن پڑھے؟ الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا. مگر کثرت یہاں پر میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن 80-90% لوگ ہیں جنہوں نے مشکل سے ایک قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا. ایک قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا. 90% لوگوں. اصل چیز یہ ہے رمضان میں ہے کیا؟ ایک روزہ، قرآن. مگر رمضان کی ہر ساعت، سحری کو دیکھ لیں تو عجیب و غریب رنگ ہے، افطاری کو دیکھ لیں تو عجیب و غریب رنگ ہے. وہاں پر بھی رحمتوں کا نزول ہے، وہاں بھی برکتوں کا نزول ہے. آپ کسی وقت، اور پھر جب عشاء کے بعد مجلسیں سجتی ہیں، نماز تراویح کی، اسپیشلی نماز تراویح، تو لوگ پورے دنیا کے اندر نماز تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر. اور اس پوری دنیا کے اندر ایک خانقاہ ایسی بھی ہے اور ایک درگاہ ایسی بھی ہے جہاں 30 کے 30 دن نماز تراویح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک سجایا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس پوری دنیا میں ایک خانقاہ، ایک درگاہ اور ایک آستانہ ایسا بھی ہے جو میں جانتا ہوں، جس کو میں نے دیکھا ہے، جہاں شروع سے کم عمر، شروع سے 30 سالوں سے رمضان شریف کے اندر نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد 30 کے 30 دن حضور کا میلاد ہوتا ہے. 30 کے 30 دن. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے بعد 30 کے 30 دن قرآن کریم کا درس ہوتا ہے. اور پھر 30 کے 30 دن اس کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد 30 کے 30 دن قرآن اور حدیث سے جو فقہی مسائل ہیں اس کی مجلس سجتی ہے. 30 کے 30 دن. چلو دنیا میں بھلے یہ ایک جگہ ہے یا 2 جگہ ہیں، مگر ایسی بھی تو جگہ ہے ہی نا.
تو وہ دن میں بھی قرآن، امام اعظم ابو حنیفہ رات کو بھی قرآن، وہ دن میں بھی قرآن، امام شافعی رضی اللہ عنہ رات کو بھی قرآن، 60 قرآن 30 دنوں میں یہ، اور ایک قرآن نماز تراویح کے اندر 61 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ رمضان کے اندر تو ہے ہی قرآن، اگر اپنی دکان میں بیٹھی ہیں تو قرآن اپنے پاس رکھیں، کوئی گاہک نہیں ہے نا، 2-4 لائنیں پڑھ لیں جلدی سے، ایک رکوع پڑھ لیں جلدی سے، قرآن اپنے کاؤنٹر کے اوپر رکھیں اپنے سامنے جان سے۔ ساتھ ساتھ دنیاوی نوٹ کمائیں اور ساتھ ساتھ روحانی نوٹ کمائیں۔ کیا ہے، آپ دکان پر اپنے کاؤنٹر کے اوپر قرآن پاک نہیں رکھ سکتے؟ اس قرآن کی برکت ہوگی نا وہاں پر رکھنے کی، بلائیں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، سمجھو اس بات کو، نہ آپ کے منہ کی بات ہے نہ میرے منہ کی بات ہے، نہ کسی ولی کے نہ کسی نبی کی، یہ اللہ کی زبان ہے۔ گاہک آ گیا ہے، بند کر دیں، اپنا کام کرنا شروع، اس کو دیں سودا وغیرہ جو سے فارغ بیٹھے، پھر پکڑ لی قرآن پاک، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پڑھیں۔